الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حروف کے مخارج سیکھیں گے۔ کون سا حروف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کئی حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہو گئے، کئی حروف ایسے ہیں جو زبان کے کنارے سے ادا ہو گئے، کئی حروف ایسے ہیں جس کو ادا کرنے کے لیے ہونٹ کو ہلانا پڑے گا۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں حروف کے مخارج۔ مخرج کا لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری میں مخرج کا جو معنی ہے وہ ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ اور اصطلاح تجوید میں یعنی کہ تجوید کا جو علم ہے اس کی اصطلاح میں، اس کی لینگویج میں، علم تجوید کی لینگویج میں اس کو حرف نکلنے کی جگہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم حروف کے مخارج سمجھتے ہیں۔ پہلا جو حروف ہے وہ ہے حمزہ اور ہا، اسے حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ حمزہ اور ہا یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ فرمایا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جو ہمارا حلق ہے اس کے سب سے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوگا، یہ اس کا مخرج ہے۔ مخرج کا معنی آپ سمجھ لیجئے، نکلنے کی جگہ، کس جگہ سے یہ نکلے گا، کس جگہ سے ادا ہوگا۔ نیکسٹ عین، ہا، اسے بھی حروف حلقیہ یعنی حلق سے ادا ہونے والا حروف کہا جائے گا، چونکہ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے سینٹر سے یہ نکلیں گے، حلق کے سینٹر سے ادا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ غین، خ، یہ بھی حروف حلقیہ ہے۔ ٹوٹل 1 2 3 4 5 اور 6 حروف ایسے جو حلق سے ادا ہو گئے اور انہیں حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ تو غین، خ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف، اسے حروف لہویہ کہا جاتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جو ہماری زبان کی جڑ ہے اس جڑ کے ٹھیک اوپر آپ تالو میں دیکھو گے تو وہاں پر تالو کا نرم حصہ ہوگا، وہی سے یہ ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اٹھ کر اوپر تالو میں لگے گی اور قاف ادا ہو جائے گا۔ نیکسٹ کاف، اسے بھی حروف لہویہ کہا جاتا ہے، اس کا مخرج ہے یعنی نکلنے کی جگہ ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کو تالو کا تھوڑا سخت حصہ ہے وہاں پر ٹچ کرنا ہوگا تو کاف یہ ادا ہو جائے گا۔ نیکسٹ جیم، شین، یا، اسے حروف شجریہ کہا جاتا ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا بیچ اور تالو کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ اٹھے گا اور اوپر تالو کے بیچ والے حصے پر جائے گا، تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہو گئے۔ نیکسٹ ضاد، اسے حروف حافیہ کہا جاتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ زبان ہے، زبان کا جو کروٹ والا بھاگ ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھیے یہ زبان ہے اور یہ زبان کا یہ جو بھاگ ہے پورا اسے کہتے ہیں زبان کی کروٹ۔ یہ اوپر جائے گی اور کہاں پر ٹچ ہوگی؟ زبان
की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ पे टच होगी तो वहाँ से ज़ौद अदा होगा। अब नेक्स्ट हमारा है लाम। ये हुरूफ तरफिया है और हुरूफ तरफिया 3 है। लाम इसका मखरज है ज़बान का किनारा और ज़वाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। अब ज़वाहिक किसे कहते हैं, सनाया किसे कहते हैं, ये जानने के लिए हमें दांत का नक्शा देखना होगा। तो लो ये हाजिर है दांत का नक्शा, हुरूफ मखारिज हुरूफ का नक्शा। जान लीजिए कि ये जो आगे के ऊपर के हमारे दांत होते हैं 2 बड़े दांत, इसे सनाया कहते हैं। ये हमारे 32 दांत है, 1 से लेके 16 तक के ऊपर के और 16 नीचे के 32 दांत। ये हमारी ज़बान है और ये हल्क है। ये कई हुरूफ जो है हल्क में से अदा हो गए। तो जो ऊपर के दांत है सनाया इसे कहते हैं, और ये जो दांत है हंसने वाला, इस दांत को कहते हैं ज़ाहिक यानी हंसने वाला। तो जब हम मुस्कुराते हैं तो लास्ट जो हमारा दांत ज़ाहिर होता है, दिखता है, वो ये होता है ज़ाहिक, हंसने वाला। तो ये 1 होगा तो कहेंगे ज़ाहिक है, लेकिन यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 2 है हंसने वाले दांत, तो 1 से ज़्यादा बोलेंगे प्लूरल में तो इसे ज़वाहिक कहा जाता है। तो लाम का मखरज हमने क्या सीखा, ज़वाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। दांत जहाँ से निकलते हैं, दांत जहाँ पर गड़े हुए हैं उसे मसूड़े कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा लाम का मखरज। अब है नेक्स्ट हमारा नून। नून का मखरज भी यही है, सनाया से लेकर अनियाब तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। ये दांतों की जड़ है, जहाँ से दांतों का जहाँ से एंड हो रहा है, जहाँ पे दांत ख़त्म हो गया वो जड़ है दांतों की। तो ये नाब यानी नोक वाला, सनाया के बाजू में एक दांत है और उसके बाजू में जो नेक्स्ट है उसे नाब कहते हैं, और 1 से ज़्यादा होगा तो कहेंगे अनियाब, नोक वाला दांत। तो लाम का मखरज हमने सीखा और नून का मखरज भी सीख लिया। सनाया से अनियाब तक के दांतों की जड़ों से नून अदा होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट मखरज है रॉ। रॉ ये मखरज है, इसे भी हुरूफ तरफिया कहा जाता है। मैंने बताया था हुरूफ तरफिया 3 है, लाम, नून, रॉ। ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। ज़बान की नोक, जैसे कि ये पेन की नोक है, इसे नोक कहा जाता है, इसे ये नोक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये नोक नहीं है, ये नोक है। तो ये ज़बान की नोक और मुकाबिल यानी सामने वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने जो है उसके तालु से अदा होता है। ज़बान की नोक और उसके सामने के तालु से रॉ अदा होता है। तो दाल ता हुरूफ नितइय्या कहते हैं। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। बिल्कुल आसान है ये मखरज, ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। नेक्स्ट ग़, ज़ाल, सा हुरूफ लिस्विय्या इसे कहते हैं। ज़बान का सीरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ये ज़बान की नोक नहीं बल्कि ज़बान का सीरा है, यानी थोड़ी सी ज़बान जब हम बाहर काटेंगे, ज़बान की नोक बाहर निकाल लेंगे तो ज़बान का सीरा ऊपर के दांतों को टच कर देंगे। वो भी कहाँ पर, ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, अंदर के जो किनारे हैं, अंदर के किनारे वहाँ पे जब हम टच करेंगे तो वहाँ से सा
ادا ہو جائے گا، غال ادا ہو جائے گا اور غو ادا ہو جائے گا۔ زبان کا سیرا ٹچ کرنا ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر۔ صاد، زا، سین، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے۔ ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس کو ادا کریں گے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ تو زبان کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے چھو جائے یا صرف ہوا نکلنے کی جگہ باقی رہے اور وہاں سے زا نکلے گا، سین ادا ہوگا۔ فا، حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک خشک یعنی کوڑا اور دوسرا ہے تر یعنی تھوڑا گیلا جو ہوتا ہے۔ تو وہ نچلے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے اس کو ہم اوپر کے دانتوں کے اوپر ٹچ کریں گے، اوپر کے دانتوں کے کنارے پر ٹچ کریں گے تو وہاں سے فا آسانی سے نکل جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا با، میم، واو، حروف شفویہ۔ یہ چار حروف ایسے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان چار حروف میں ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہیں ہلنے دیں گے۔ تو با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جب دونوں ہونٹوں کو ہم گول کر لیں گے تو واو نکل جائے گا۔ یہ حروف مدہ حمزہ، واو، یا اور گنہ کسے کہتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے جو ہمارے اسباق ہے اس میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی سیکھا اسے سمجھنے، اسے یاد رکھنے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔